يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. اس مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے عزیز مصر کا خواب بیان کیا. بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا یہ وہ سبیل نکل رہی ہے حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام کے جیل سے باہر آنے کی. بادشاہ نے خواب دیکھا کہ خواب دیکھنے کے بعد وہ اپنے وزیروں کو بیان کرتا ہے. اس کے وزیر مشیر جو تھے ان کو وہ یہ خواب سنا رہا ہے اور آیان مملکت جو اس کے پاس بیٹھتے تھے ان کو اپنا خواب بیان کر رہا ہے. خواب کیا دیکھا اس نے؟ وقال الملک، بادشاہ نے کہا، انی ارا سبع بقرات سمان، میں نے 7 موٹی موٹی گائے دیکھی ہیں. یاکلہن سبع عجاف، ان کو 7 دبلی پتلی گائے کھا رہی ہیں. 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں. وسبع سنبلات خضر واخری یابسات، اور میں نے 7 سرسبز گندم کی بالیوں کو دیکھا. واخری یابسات، اور 7 خشک بالیوں کو دیکھا، سٹا جسے کہتے ہیں. 7 سرسبز بالیوں کو دیکھا اور 7 خشک بالیوں کو دیکھا. خشک بالیاں جو ہیں وہ سرسبز بالیوں کے ساتھ چمٹ گئی، ان کے اوپر اس طرح لگ گئی تو وہ خود بھی خشک تھی، انہیں بھی خشک کر دیا. ہاں جی، تو جتنی دبلی گائے تھی، پتلی گائے تھی، کمزور سی، انہوں نے موٹی گایوں کو کھایا. کھانے کے بعد پھر بھی کمزور کی کمزور، وہ ویسی کی ویسے رہی. یہ بادشاہ نے خواب دیکھا. دیکھنے کے بعد اس نے اپنے سارے وزیروں کو بلایا، سب کو جمع کر کے یہ خواب سنایا. کہنے کے بعد کہنے لگا، یا ایھا الملا، اے سردارو وڈیرو، افتونی فی رؤیایا، یہ میرے خواب کے بارے میں مجھے کوئی فتویٰ دو، مجھے سمجھاؤ اس کے بارے میں. ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم اس کی کوئی تعبیر جانتے ہو تو بیان کرو میرے سامنے. وزیر جو تھے سارے، اب آپ کو پتہ ہے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں حکمران، وہ جاہلوں کو ہی عالم سمجھتے ہیں. وہ جو وزیر سارے بیٹھے ہوتے تھے، آپ کو پتہ ہے یہ وزیر مشیر کہاں عقل والے ہوتے ہیں، ہوتی ہے عقل ان کو، تو تقریباً ان میں احمق ہوتے ہیں. تو اس نے یہ خواب اپنا ان سے پوچھ لیا، وزیر مشیروں سے، اور جن کو وہ دانا سمجھتا تھا ان سے اس نے خواب پوچھ لیا. ہمارے یہاں میں جس کے پاس پیسے آ جائیں اس کو عقل کل سمجھا جاتا ہے، اس کو دانا سمجھا جاتا ہے، چاہے پرلے درجے کا پاگل ہی کیوں نہ ہو. اس کو کہتے ہیں یہ بڑا دانا بندہ ہے. بھائی ہوتا یا نہیں ہوتا؟ وہ پنجابی میں کہاوت بھی ہے، جنہوں کے گھر دانے تھے انہوں نے چبل بھی سیانے ہیں. جن کے گھر میں گندم آ گئی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو پاگل ہیں وہ بھی بڑے دانا ہیں. بھائی وہ بھی کوئی نہ کوئی ایسی پھک ماریں گے، لوگ سمجھیں گے یار کیا بات ہے یار. دوسرا عقل والا بندہ جتنی مرضی بڑی بات کر دے اس کی کوئی وقت نہیں ہوگی. اب ہوا کیا جی، وہ جو سارے وزیر تھے ان کو تعبیر تو آتی نہیں تھی، بلکہ بادشاہ کو بھی پتہ تھا. بادشاہ اگر جانتا ہوتا نا بھی ان کو پتہ ہے یہ ہیں اس جوگے ہیں، تعبیر بیان کر سکتے ہیں، اس کے کلام کا انداز کبھی بھی یہ نہ ہوتا، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم تعبیر کر سکتے ہو تو بتاؤ مجھے بھی. اور سارے کے سارے آگے وہ کہنے لگے جی قالوا اضغاث احلام، انہوں نے کہا یہ تو جو خواب ہے یہ تو الجھا ہوا ہے، یہ تو کوئی پریشانی ہے، اس کی تعبیر ہو تو بتائیں، اس کی تو کوئی تعبیر ہی نہیں ہے اس خواب کی. اضغاث احلام، یہ تو ذہنی پریشانی ہے، وہی آپ کے دماغ کو چڑھ گئی ہے اور ایسے آپ نے دماغ میں سوار کر لیا ہے، یہ کوئی خواب تھوڑی ہے جس کی تعبیر بیان کی جائے. جس ڈاکٹر کو مرض سمجھنا ہے تو وہ موسم کی خرابی کہہ دیتا ہے. جس پیر کو اگلے مریض کی طبیعت سمجھنا ہے اس کو نظر بد کہہ دیتا ہے یہ نہیں. تو انہوں نے بھی یہی کہا، انہوں نے کہا اضغاث احلام، میں بس پریشان ہے تو، دماغ پہ چڑھا لیا تو نے. اور اگلی بات ایک اور بھی کی انہوں نے، وہ بھی ویسے انصاف والی بات کی انہوں نے.
کہنے لگے وما نحن بتعویل الاحلام بعالمین، اور سچی بات یہ ہے کہ تعبیروں کا پتہ ہمیں بھی کوئی نہیں، تعبیروں کا پتہ ہمیں بھی نہیں ہے، ہاں یہ سمجھ ہمیں بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں جی یہ 2 آیات کریمہ، تعبیر تو کل بیان کریں گے انشاءاللہ عز و جل، آج جو ہے وہ کچھ باتیں انتہائی اہم ہیں اس کے متعلق عرض کرنی، وہ ذرا سماعت فرمائیں۔ حضرت امام ابن سیرین رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں خواب جو ہے نا وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ 3 طرح کے خواب ہوتے ہیں، ایک رحمانی ہوتا ہے، ایک شیطانی ہوتا ہے، ایک نفسانی ہوتا ہے۔ سمجھا نا جی؟ خواب کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ 3 طرح کے خواب ہوتے ہیں، ایک رحمانی ہوتا ہے، ایک شیطانی ہوتا ہے، اور ایک نفسانی ہوتا ہے خواب۔ اور جو رحمانی خواب ہوتا ہے نا، تعبیر صرف اس کی ہوتی ہے، نہ نفسانی خواب کی ہوتی ہے نہ شیطانی خواب کی ہوتی ہے۔ خواب نفسانی ہو شیطانی ہو، حقیقت میں وہی ادغاث یا علام ہے۔ سمجھایا نا مسئلہ؟ اور تعبیر کرنے والا بندہ جو ہے اس کے متعلق علماء فرماتے ہیں، علماء تعبیر جو ہیں وہ فرماتے ہیں 4 بندوں کے سامنے کبھی خواب ہی بیان نہ کیا جائے، تعبیر پوچھنا تو دور کی بات ہے، ہاں جی۔ ایک تو دین دشمن کافر جو ہے اس کے سامنے خواب بیان نہ کیا جائے، اس سے نہ پوچھی جائے تعبیر اس کی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا دشمن ہے، تو آپ کا خیر خواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی الٹی سیدھی بات بیان کر دے۔ اور پھر جاہل سے نہ پوچھا جائے، جاہل بندہ جو ہے وہ تو کچھ نہیں نہ جانتا، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا بیان کرنا کیا بیان نہیں کرنا۔ اور یہ ذہن میں رہے، ہمارے علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ خواب کی تعبیر جو ہے نا، خواب کی تعبیر پوچھنا یہ ایسے جیسے کسی مفتی سے فتویٰ پوچھنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نے جو بات کی تھی اس نے کہا تھا افتونی، مجھے فتویٰ دو، مجھے فتویٰ دو۔ یہ لفظ جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا برقرار رکھنا جو ہے ایک خاص اہمیت رکھتا ہے کہ خوابوں کی تعبیر جو ہے یہ بھی مثل افتاء کے ہے۔ جیسے فتویٰ جو ہے نا ہر ایک بندے سے نہیں لیا جاتا، کوئی داڑھی والا ریڑھی پہ کھڑا ہو کوئی بندہ اس سے مسئلہ نہیں پوچھتا، ہاں جی، امامہ چاہے اس نے کوئی 10 کلو کو بندہ ہوا بڑا سارا، ہاں جی، اور جناب اس نے چادر لپیٹی ہوئی ہو تو کوئی بندہ اس کو مفتی نہیں مانگنے گا کہ جناب یہ مفتی صاحب ہے اور ان سے مسئلہ پوچھ لیا جائے، کوئی بھی نہیں پوچھے گا، ہے یا نہیں ایسا؟ تو اس طرح کر کے بھائی خواب کی تعبیر جو ہے یہ بھی مثل افتاء کے ہے، تعبیر مثل افتاء کے ہے، ہر بندے سے تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے۔ اس طرح لوگ مسئلہ ہر بندے سے پوچھ کے اپنا بیڑا غرق کرتے ہیں نا، پھر زندگی ساری غلط عمل کرتے رہتے ہیں، عبادت بھی غلط، عبادت سارے کام غلط کرتے رہتے ہیں۔ یہی حال لوگوں کا اس معاملے میں ہوتا ہے خواب کی تعبیر کے حوالے سے، ہر ایک بندے سے تعبیر پوچھ لی، ہے جی، اور ہر ایک بندے کے سامنے خواب بیان کرنے بھی لگ جاتے ہیں۔ اور آج کل لوگ جو ہے وہ خواب دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد جناب سیدھی جناب فیس بک پکڑی، یوٹیوب پکڑا، اس پہ بیان کرنا شروع کر دیا، ہے جی، اور خواب دیکھ کے فیس بک پہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، کوئی ہے بندہ جو اس کی تعبیر بتا دے؟ یہ کیا طریقہ ہے وہ بھی؟ انتہائی نازیبہ بات ہے یہ، بندہ خواب دیکھے اور فیس بک پہ پوچھنے شروع کر دے، ہر بندے سے پوچھنا شروع کر دے۔ اسی طرح علماء منع کرتے ہیں کہ خواب جو ہے نا عورت کے سامنے بھی بیان نہیں کرنا چاہیے۔ کس کے سامنے بیان نہیں کرنا؟ عورت کے سامنے بیان نہیں کرنا، وہ بیچاری ناقص عقل ہوتی ہے، انہوں کو الٹی سیدھی چھوڑ بیٹھے، بعد میں آپ سے قابو بھی نہ آئے بات، سمجھایا نہیں آیا سمجھ مسئلہ۔ تو اس طرح کر کے یہ کچھ لوگ جو ہیں جاہل ہو گیا، دشمن ہو گیا، بندے کا اپنا دشمن ہو دین کا دشمن ہو، دونوں دشمنوں سے نہیں پوچھنا مسئلہ، خواب والا خاص طور پر جو رب تعالیٰ کے دین کا دشمن ہے اس کو تو عقل ہی نہیں ہوگی، جاہل ہے تو ویسے جاہل ہے، عورت ہے تو ویسے ناقص عقل ہے، اس کے سامنے بھی بیان نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر بات وہی آئی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کی تھی، افتونی سے استدلال کرتے ہوئے کہ خوابوں کی تعبیر جو ہے یہ بھی مثل افتاء کے ہے۔ اب اس کا تعلق جو ہے وہ احوال سے بھی بہت ہوتا ہے، احوال سے اور بندے کے اعمال سے۔ تعبیر ہر بندے کی ایک نہیں ہوتی، جیسے مثال کے طور پر بندہ بیمار ہو گیا ہے، بخار ہو گیا، 4 بندوں کو بخار ہے، 4 بندوں کو بخار ہے، چاروں بندے ڈاکٹر کے پاس جائیں، کیا خیال ہے ڈاکٹر سب کو پیناڈول اٹھا کے دے دے گا یا ڈاکٹر سب کو ایک ہی دوائی اٹھا کے دے دے گا؟ حکیم کے پاس جائیں تو حکیم سب کو ایک ہی پھکی دے دے گا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ہمیشہ یہ لوگ جو ہیں یہ اسباب اور علل پر غور کریں گے، اس کو بخار کیوں ہوا، اس کو بخار کیوں ہوا، اس کو بخار کیوں ہوا۔ ایک کو تھکاوٹ کی وجہ سے بخار ہو گیا ہے جی، ایک کو جو ہے وہ موسم کی وجہ سے بخار ہو گیا، ایک کو کسی اور وجہ سے بخار ہو گیا، بیماری سب کی ایک ہے
لیکن دوائی سب کی ایک نہیں ہوگی. کیوں؟ کہ ان کو بیماری آنے کے اسباب ایک نہیں ہیں. خواب تو بعض اوقات بندہ ایک دیکھ لیتا ہے، خواب ایک دیکھ لیتا ہے بندہ، لیکن تعبیر اس کی ایک نہیں ہوگی، تعبیر ایک نہیں ہوگی. جیسے میں نے بارہا بیان کیا، امام ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے خواب دیکھا، اس نے کہا جی میں نے خواب میں اذان پڑھی ہے. آپ نے فرمایا کہ تو حج پہ جائے گا. دوسرا بندہ آیا کہنے لگا جی میں نے خواب میں اذان پڑھی ہے، فرمایا کہ تیرے اوپر چوری کا الزام لگے گا. بندے حیران، شاگرد بھی حیران ہو گئے ایک دم سے. انہوں نے کہا استاد جی اس نے بھی اذان پڑھی، اس نے بھی اذان پڑھی. میں بیٹا بات یہاں اذان کی نہیں ہے، تعبیر پوچھنے والا بندہ جو ہے سائل کے احوال سے تعلق ہے. ان کی تعبیر کا اختلاف جو ہے وہ سائل کے اعمال اور احوال کے اختلاف کی وجہ سے تعبیر بدل گئی. انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ اس پر دلیل امام ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کی دلیل قرآن کریم میں ہے. اس کی دلیل ہے قرآن کریم میں ہے. میں جس نے اذان پڑھی ہے نا، جس کو ہم نے حج کا کہا ہے، میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں لفظ اذان حج کے معنی میں بھی استعمال کیا ہے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں. وہاں پہ لفظ اذان ہے، وہاں پہ لفظ کیا ہے؟ اذان ہے. اور وہی ہوا، امام ابن سیرین رحمہ اللہ نے تعبیر بیان کی، اسی سال وہ بندہ حج پہ چلا گیا. اور دوسرا بندہ جو تھا اس کے احوال ٹھیک نہیں تھے. آپ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس پہ چوری کا الزام لگے گا. انہوں نے کہا جی اس پر دلیل، میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيُّتُ الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، ایک مؤذن نے کھڑے ہو کے کہا اوے قافلے والو تم چور ہو. چوری کا الزام لگ گیا. اب یہ بندہ جو ہے اسی سال ہی چوری کے الزام میں پکڑا گیا، چوری کے الزام میں پکڑا گیا. تو اب بھائی تعبیر جو ہے نا وہ احوال کو دیکھ کر کے بیان کی جاتی ہے. سمجھایا مسئلہ نہیں ہے. اب جیسے مثال کے طور پر پوچھا جائے گا پہلے خواب کس نے دیکھا ہے، مرد نے دیکھا ہے یا عورت نے دیکھا ہے. پھر یہ پوچھا جائے گا شادی شدہ ہے یا کنوارا ہے، رشتے کی بات چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے. جی ہر طرح سے چھان بھٹک کر کے پھر جا کر کے خواب کی تعبیر ہوگی. لیکن ہمارے ہاں اندھا دھند جو ہے وہ تعبیریں بیان ہو رہی ہیں. تعبیریں بیان کیا ہو رہی ہیں؟ پوچھتے نہیں ہیں کسی معبر سے، خود کتاب نیٹ پہ گوگل آ گیا ہر ایک بندے کے پاس ہیں. وہ ایک رابطی سے اس کے چیلے نے پوچھا، اس نے کہا جی یہ امام مہدی جب آئیں گے تو موبائل چلانے دیں گے؟ بڑی اس کی ویڈیو جو ہے نا وہ وائرل ہو رہی ہے جہاز کی. امام مہدی جب آئیں گے تو چلانے دیں گے؟ اس نے کہا ہاں ہاں یہ اسرار ہیں بہت بڑے بیٹے، تم نے بڑی بات پوچھ لی ہے، تیرا تو ماتھا چومنے کو دل کر رہا ہے. میں نے کہا کوئی اور ہوتا تو تیرے پہ تھوکنے کو دل کرتا. اس نے کہا جی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، اس نے کہا یہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے قریب یہ ٹیکنالوجی لانچ ہوئی ہے. اور اس نے اس کی وجہ بیان کی. اس نے کہا وجہ یہ ہے تاکہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئیں، ان کے آنے سے پہلے بندے جو ہیں اتنے آگاہ ہو جائیں علم سے، سارے باشعور ہو جائیں، ہتھیلی پہ سوال لکھیں، امام مہدی کے صدقے میں ہتھیلی ہی جواب دے دے. وہ آپ جیسے آپ نے سبحان اللہ نہ پڑھی بنتی نہیں تھی جی، لیکن انہوں نے کیا کہ ادھم مچا دیا، دھو نکال دیا، اس کا دھوڑ کر دی. بلکہ انہوں نے یہ حساب ہے ہمارے لوگوں کا. ایسی چھوڑی اس نے نعوذ باللہ من ذالک. اب بندہ بتائے یہ کہاں دین دشمن دجال اتنا کفر پھیلانے والا، یہ نیٹ جو ہے اتنا الہاد پھیلانے والا، اتنا لبرلزم پھیلانے والا، اتنا سیکولرزم پھیلانے والا، اور وہ کہہ رہا ہے یہ امام مہدی کے صدقے میں آ رہا ہے سارا. کہتا ہے ہتھیلی پہ سوال لکھیں اور اس کا جواب ہتھیلی دے گی. آپ موبائل ہتھیلی پہ ہوتا ہے نا، اندازہ کریں. تو بندے کے احوال کا تعلق جو ہے نا وہ تعبیر کے ساتھ ہوتا ہے. جب تک بندہ اس کے احوال معلوم نہ کر لے تب تک تعبیر بیان نہیں ہو سکتی. لوگ جو ہے وہ موبائل پہ دیکھ کے تعبیریں نہیں کر رہے ہیں. اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو بھی بندہ تعبیر پوچھنے آئے نا، اب کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی زبان میں جو الفاظ ہوتے ہیں وہ کوئی اور بول رہے ہوتے ہیں، سمجھنے والے کی زبان اور ہوتی ہے. جب تک اس کو اس کی پوری زبان پر واقفیت اور آگاہی نہ ہو اسے، تو یہ تعبیر نہیں کر سکتا. اس کی ممکن ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہو، جی ممکن ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہو، اس کی مراد کوئی اور ہو. جب تک آپ اس کی مراد کو نہیں سمجھیں گے آپ تعبیر کیسے بیان کریں گے بتائیں. اچھا پھر ایک اور بھی مسئلہ ہوتا ہے، کئی لوگ پوچھ لیتے ہیں خواب کی تعبیر بتا دی جائے
اگر کوئی خوشخبری والا خواب ہو اس کو بیان کر دی جائے، بھئی یہ خوشخبری ملنے والی ہے تمہیں. ایک بندے کو میں نے بتا دیا، 2-3 مہینے بعد پوچھنے لگا، ہاں جی وہ آپ نے بتایا تھا وہ تو ابھی تک نہیں ہوا. میں نے کہا یار وہ پہنچانا بھی میری ذمہ داری تھی. ہیں عجیب بندہ ہے. اب علماء نے اس حوالے سے بھی کچھ باتیں کی ہیں. ہاں جی علماء تعبیر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ رات کے ابتدائی حصے کا خواب جو دیکھا جائے نا، بندہ سوئے اور فوراً جناب خواب دیکھ لے، تو کہتے ہیں اس کی تعبیر جو ہے وہ 5 سالوں تک جا کے واقع ہوتی ہے. کب تک؟ 5 سالوں تک. یعنی کہ اس کا دورانیہ 5 سال تک کا ہوتا ہے. 5 سال میں کبھی بھی واقع ہو جائے. اور کہتے ہیں جو درمیانی رات میں آدھی رات کو خواب دیکھے اس کی تعبیر کے وقوع کا جو زمانہ ہوتا ہے نا وہ 5 مہینے تک محیط ہوتا ہے. اور جو بندہ پچھلی رات کو خواب دیکھے اس کا زمانہ جو ہے نا وقوع کا وہ 10 دن تک ہوتا ہے. سمجھ آیا نا؟ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 10 سال ہی ہو. ہیں جی وہ 10 سال ہی ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے. اب دیکھیں بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، میں اسی سے استدلال کرتے ہوئے بیان کرتا ہوں آپ کو. بادشاہ نے خواب دیکھا تھا کہ جناب وہ 7 موٹی گائیں اور 7 پتلی گائیں اور 7 جناب خشک بالیاں اور 7 سبز بالیاں، یہ میں نے دیکھی ہیں. ہیں جی آپ نے تعبیر کیا کی؟ 7 سال یہ اور 7 سال اگلے، اور 14 سال کے بعد جو بارش آنی تھی یوسف علیہ السلام نے وہ بیان کی. 14 سال کے بعد 14 سال کے بعد جو بارش آنی تھی یوسف علیہ السلام نے وہ بیان کی. اب بتائیں یہ تعبیر جو ہے وہ جو 14 سال 7 سال خوشحالی کے 7 سال خوشحالی کے یعنی ترسالی کے، اس کے بعد جا کر کے جو بارش آنی تھی خوشحالی آنی تھی ہر طرف، یوسف علیہ السلام وہ بیان فرما رہے ہیں. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یعنی خواب کی تعبیر جو ہے وہ کب تک واقع ہو رہی جا کر کے؟ اتنے عرصے بعد جا. تو خواب دیکھے بندہ اس کی تعبیر پوچھ لے تو جلدی نہیں مچانی چاہیے. یہ ایسا ہی حساب ہے جیسے بندہ دعا کرے، پھر خواب اس کو رحمانی آیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، تو وہ پھر انتظار کرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی آنے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے فتوحات کا معاملہ شروع فرما دے، آسانی پیدا ہو جائے اس کے لیے. ہاں خواب اچھا دے کر پھر اس کے لیے دعا کرتا رہے. یہ ذہن میں رہے، یہ بھی مسئلہ ذہن میں رہے. خواب بعض اوقات کچھ ہوتا ہے، تعبیر کچھ ہوتی ہے. کئی بندے ایسے منہ لٹکائے پھرتے ہوتے ہیں، وہ جی میں نے خواب دیکھا ہے، میں تو بڑا ڈرا ہوا ہوں، یہ ہے وہ ہے. جی اب بندہ پوچھے بھی خواب آپ نے کیا دیکھا تھا؟ خواب میں فلانا بندہ جو ہے نا میرا عزیز وہ مر گیا ہے. جی اب ہر جگہ کسی بندے کو مرتے ہوئے دیکھنا یہ ضروری نہیں کہ دکھ والی خبر ہو. سمجھ آئے نا؟ ضروری نہیں ہے کہ وہ دکھ والی خبر ہو. مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، امام ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک بندہ ہے اس کے لیے خواب دیکھا کسی نے کہ وہ مر گیا ہے. جی اب اس کا حال معلوم کریں کہ وہ کیسی کہاں پہ ہے اور کس حال میں ہے. جی امام ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ بندہ جیل میں قید ہو یا وہ بیمار ہو تو ماتے اس کی تعبیر یہ ہے کہ جیل والا آزاد ہو جائے گا، بیمار بندہ ٹھیک ہو جائے گا. خواب کیا دیکھ رہے ہیں؟ مر گئے. خواب کیا دیکھا ہے؟ مر گیا. تعبیر کیا ہے؟ بیمار ہے تو شفا یاب ہوگا، قید ہے تو آزاد ہوگا. اب ذرا اندازہ لگائیں، یہ جیسے میں نے آپ کو بیان کیا نا اس پر پوری اصول کی کتابیں لکھی ہیں ہمارے علماء نے. اور یہ علم جو ہے خواب کی تعبیر والا یہ کوئی قیاسی نہیں ہے، عقل کے ذریعے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ کلی طور پر اس کا علم جو ہے وہ منقولی ہے. ہمارے علماء نے بیان کیا، فرماتے ہیں تب تک بندہ خواب کی تعبیر بیان نہ کرے جب تک ایک مرتب بھی حصہ حدیث پاک کا اس کے ذہن میں نہ ہو اور قرآن پاک جو ہے وہ سارے کا سارا اس کے ذہن میں نہ ہو. بتا یہاں جس کو بھی دیکھو وہ گروپ بنا کے واٹس ایپ کو خوابوں کی تعبیر بیان کر رہا ہے. جس کو بھی دیکھو واٹس ایپ کو گروپ بنا کے جناب وہ مفتی بنا ہوا ہے، 200-400 بندے ایڈ کیے اور جناب دھڑ دھڑ جناب بیان ہو رہا ہے. تو ان سے بچنا چاہیے. ہاں ہمیشہ جیسے بندہ دنیا کی کوئی چیز سونا ہی دیکھ لینا آپ، یعنی مال میں سب سے زیادہ قیمتی سونا سمجھا جاتا ہے، تو بندہ سونا جو ہے نا وہ لینے کے لیے کبھی جائے گا کسی کباڑیے کے پاس، جائے گا کباڑیے کے پاس، کباڑیے کو جا کے مجھے سونا دے دو. تو بھائی اسی طرح کر کے جب آپ اپنے خواب کی تعبیر پوچھ رہے ہیں یا اپنے دین کے بارے میں کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کسی کباڑیے کے پاس کیوں جائیں آپ؟
تو پھر آپ اس بندے کے پاس جائیں نا جس بندے پر یقین ہو، اعتماد ہو، یار یہ بندہ جو ہے نا واقعی میری دینی رہنمائی کر سکے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اہلیت عطا فرمائی ہے، جو میں پوچھوں گا یہ مجھے صحیح طور پر بیان کرے گا، تب جا کر آپ بیان کریں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو خوابوں کے حوالے سے یہ بات انتہائی اہم اصول ہے، ہر بندہ جو ہے وہ ذہن میں رکھے کہ ہر ایک کے سامنے بیان نہ کرے، صرف اسی کے سامنے بیان کرے، جس طرح فقہ کا مسئلہ پوچھتے ہوئے بندہ کو مفتی ڈھونڈتا ہے، اسی طرح کر کے تعبیروں کے مفتی کو ڈھونڈ کے اس بندے سے بندہ خواب پوچھے اپنا، ہاں جی، اور تعبیر دیکھ رہے تو پھر حوصلے سے رہے، اچھا خواب ہو تو اس کو جناب وہ کرے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے وقوع کی دعا کرتا رہے، کوئی برا خواب دیکھ لیا تو صدقہ خیرات دے، باقی چیزیں اس کے متعلق بارہا بیان کیا جا چکا ہے، جب کسی بندے کو بندہ برا خواب دیکھے تو اسی وقت جب اٹھے ڈر کے تو یا جیسے ہی جب بھی اٹھے تو بائیں جانب تھوک دے، بائیں جانب منہ کر کے تھوک دے، اور کوئی ساتھ سوئے ہوا ہو تو کہیں یہ نہ ہو کہ تھوکے خواب کی تعبیر اسی وقت ہی پوری ہو جائے، وہ اٹھے اور طبیعت صاف کر دے اس کی، ہاں بھی تم تھوکا ہے، یہ بھی ذہن میرے بعض اوقات دم کرتے نا، دم کرتے ہوئے بھی کئی ایسے سوکھی پھونک مارے ہوتے ہیں، نہیں، اس کے لیے یہ ہے کہ جب دم کرنا ہے اس وقت ہلکی سی تھوک جو ہے نا بالکل ذرے سے وہ جناب اس بندے پر جانے چاہیے، جس بندے پر آپ دم کر رہے ہیں یا پانی پر دم کر رہے ہیں وہ جانے چاہیے، تب دم ہوگا۔ ہم خشک پھونکے مار رہے ہوتے ہیں، پھر اگلا کہتے ہیں جی طبیعت میری جو ہے صحیح نہیں ہو رہی، کہ خشک پھونکوں سے کیا ہونا ہے، اب یہاں پہ بھی علماء نے منع کیا اور احتیاط کا حکم دیا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ بندہ کسی پہ دم کرنے لگے اور دم کرتے ہوئے پورا دوبئی پھینک دے اس پر تھوکا ہیں انسان بنا، تو یہ جو ہے نا یہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، تو یہی تعبیروں کا حال ہے۔ اچھا خواب دیکھ لے ڈرونا تو بائیں جانب تو بندہ سویا ہوا تو تھتکار دے، ایسے کر دے، ضروری نہیں کہ وہاں تھوک بینکے، یہ ایک طریقہ ہو گیا۔ اٹھے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھ لے، یہ آقا علیہ السلام کے بیان کردہ نسخے، آقا علیہ السلام نے جب بندہ یہ کام کر لے وہ جو خواب ڈرونا دیکھے گا وہ کبھی واقعی نہیں ہوگا، وہ کبھی واقعی نہیں ہوگا۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ بات کھول دی کہ خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، تو ہر خواب کو دیکھ کر کے بندہ ڈرنا شروع نہ کر دے، ہاں جی، بعض اوقات بندے کی معدے کی خرابی کی وجہ سے، بعض اوقات بندے کو قبض کی وجہ سے تبخیر ہو جاتی ہے، ہاں جی، وہ بخارات جو ہیں معدے سے اٹھتے ہیں وہ دماغ کو چڑھتے ہیں، اس طرح کے خواب جو ہوتے ہیں عموماً ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو کئی بندے جو ہے نا وہ زور لگا رہے ہوتے ہیں نہیں جی اس کی تعبیر بیان کرنی چاہیے، کئی بندے آتے ہیں پوچھنے کے لیے، ان کو بتا دیا جاتا ہے بھی اللہ خیر کرے گا، آپ تشریف لے جائیں، کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ تو خیر کرے گا، آپ بھی تو کچھ ڈرائیں نا مجھے، ابھی جب تعبیر ہے ہی نہیں تو کیا ڈرائیں آپ کو بھائی، اللہ اکبر کبیرہ، ڈرے وہ خود ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بس مولوی صاحب ذرا مہر لگا دیں، باقی میں جو سمجھوں میں صحیح سمجھاؤں، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔